آپ کو مشکل پیش آ گئی، آیت کے معنی سمجھ میں نہیں آ رہے، تو اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کوئی شاذ سی چیز اٹھائیں اور اٹھا کر مطلب نکال دیں. مطلب نکالنا بھی ایک فن ہوتا ہے. اور ایک چیز یہ ہے کہ آپ ایک اچھے طالب علم کی حیثیت سے اپنے عجز کا اعتراف کر کے کھڑے ہو جائیں اور پھر اس پر غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اس کو سمجھنے میں غلطی کھا رہا ہوں. اب یہ جو میں نے جملہ بولا اس میں آپ کے سوال کا مزید جواب ہے کہ انسانوں کے دو رویے ہوتے ہیں. ایک رویہ یہ ہے کہ آدمی ایک واضح ترین، صحیح ترین، متعین ترین، اعلیٰ ترین چیز سے کم پہ کنایت نہیں کرتا، تلاش کرتا ہے، اسے جستجو کرتا ہے. اور ایک رویہ ہوتا ہے اشتغال بالادنیٰ کا. عام زندگی میں طالب علم برا نہ محسوس کریں، میں اس کی مثال دوں گا کہ جو سہل انگار طالب علم ہوتے ہیں نا، تو مجھے کئی مرتبہ ان سے سابقہ پیش آتا ہے. ان کو کہیے کہ بھائی یہ لفظ تو اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا، سب بولتے ہیں. بھائی ذرا لغت اٹھا کے دیکھیے، اس میں تو نہیں لکھا ہوا. وہ تو نہیں دیکھی. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ سہل انگاری ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے کہا آپ ہمیشہ اجنبی باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے آپ نے ایک جگہ گلی کی موڑ لکھا ہے، تو یہ تو گلی کا موڑ ہوتا ہے. میں نے کہا اردو میں تو موڑ ہوتی ہے، پنجابی میں موڑ ہوتا ہے. کہنے لگے کمال ہے، ہم تو جب سے پیدا ہوئے یہی بول رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ اچھا یہ میری میز کے اوپر ایک سادہ سا عام لغت پڑا، کوئی محققانہ لغت. میں نے کہا ذرا اٹھا کے مجھے وہ اردو والا نکال دیجیے اس کے اندر. تو وہ ہو تو نکلے. یعنی اصل میں سہل انگاری بھی ایک مرض ہے، اشتغال بالادنیٰ بھی ایک مرض ہے کہ آدمی تحقیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میری اماں تو ایسے ہی بولتی ہے. بھائی اگر تو آپ کی اماں انیس کی اماں ہے، انیس کو جانتے ہیں؟ نہیں، یہ انیس نہیں یہ وہ انیس ہے، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ تینوں کو. یہ وہ انیس ہے. انیس کا نام آپ نے سنا ہوگا نا، مرثیے کے بڑے شعراء میں سے دبیر اور انیس. تو یہ انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ تینوں کو، یہ وہ انیس ہے. تو انیس کی اماں تو بے شک زبان میں سند ہے. مولانا جعفر شاہ صاحب پھلواروی کہا کرتے تھے. میں نے ایک مرتبہ سے کہا، میں نے کہا یہ آپ جگہ جگہ لکھتے ہیں اتنے بھر اتنے بھر، تو یہ اسلوب کچھ اجنبی ہو گیا. بڑے دلچسپ بزرگ تھے، کیا بات تھی ان کی. ایک مرتبہ میں نے اپنے ان کے ساتھ بھی رہے ہیں نا، مولانا امین حسن کے ساتھ بھی پٹھان کوٹ میں کچھ عرصہ. تو میں نے ذکر کیا ان کا، میں نے کہا کہ مولانا جعفر شاہ صاحب پھلواروی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. کہنے لگے وہ گویا تو اس لیے کہ وہ گاتے بہت اچھا تھے. ایک مرتبہ انہوں نے اپنی ایک نعت سنائی، کیا کہنے تھے اس کو، ایسی عمدہ آواز تھی ان کی. تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ آپ اتنے بھر جو بولتے ہیں، یہ یعنی اتنے بھر علم پر بھی فلاں صاحب یہ کرتے ہیں، اتنی بھر دانش پر بھی وہ میرے منہ آنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھ رہے ہیں نا یہ اسالیب. تو میں نے کہا کہ یہ تھوڑا سا، یعنی یہ میرے بھی طالب علمی کے زمانے میں بات ہے، اور تتبع کی کمی تھی اس وقت. تو میں نے ان سے پوچھا یہ کوئی 70-71 کی بات ہوگی. تو بہت سنجیدگی کہنے لگے بھائی میری بیوی ایسے ہی بولتی ہے. اچھا، اور وہ غلط نہیں کہہ رہے تھے، اس لیے کہ ان کی جو بیگم صاحبہ تھیں وہ واقعتاً زبان کے معاملے میں ایسی تھی. تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہر اماں انیس کی اماں نہیں ہوتی، اور ہر اماں جعفر شاہ پھلواروی کی بیوی نہیں ہوتی. تو اس لیے اس کا لحاظ کرنا چاہیے کہ بعض اوقات سہل انگاری، اشتغال بالادنیٰ، یعنی آپ نے دیکھا نہیں کسی چیز کو، اٹھا کے اس کی تحقیق نہیں کی، اور پھر بڑے ابرام کے ساتھ. ایسے لوگوں کی جو ہوتی ہے نا کانفیڈنس بڑا غیر معمولی ہوتا ہے. بعض اوقات آپ جتنا جی چاہے کہیے، نہیں ایسے ہی یہ تو لکھا ہوا پڑا ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. تو جناب یہ مسئلہ جو ہے یہ بعض اوقات ہو جاتا ہے.